السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا اعتراض: اللہ کیسے رازق ہے جب انسان خود محنت کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے؟ تو ناظرین، معترض نے یہ فرض کیا ہے کہ محنت کرنے والا ہی رازق ہے، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں۔ محنت کرنے والا صرف ایک سبب ہے، اصل رازق اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی نے کائنات کو کاز اینڈ ایفیکٹس یعنی قانونی اسباب کے تحت چلایا ہے، یعنی جس شخص نے محنت کی، کوشش کی، وہی نتیجہ پائے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ یہ قانونی قدرت ہے اور یہی انصاف ہے۔ جیسے آگ سب کو جلاتی ہے، چاہے مومن ہو یا منکر۔ رزق کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان محنت کرے، کیونکہ محنت ہی امتحان کا حصہ ہے۔ اگر صرف محنت سے روزی ملتی ہے تو مزدور سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے، مگر اکثر مزدور زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی تنگ دست رہتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑی سی محنت یا بغیر محنت کی بھی خوشحال رہتے ہیں۔ اگر محنت ہی رازق ہے تو چھوٹے بچے بغیر محنت کے کیوں رزق کھاتے ہیں؟ اگر محنت ہی رازق ہے تو مزدور سب سے زیادہ امیر کیوں نہیں؟ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ محنت ایک سبب ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اصل رازق اللہ پاک۔ اگر رزق صرف محنت پر موقوف ہے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرندے، مچھلی اور جانور جو نہ زمین جوتے ہیں اور نہ کاروبار کرتے ہیں، پھر بھی وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا رازق کون ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ معترض نے رزق کے معنی کو سمجھا نہیں۔ رزق صرف مال اور روزی کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر وہ چیز کا نام رزق ہے جس سے انسان نفع حاصل کرتے ہیں، چاہے صحت ہو، عزت ہو، علم ہو، ہدایت ہو، عقل وغیرہ۔ رازق کا مطلب صرف دینا نہیں بلکہ وسائل بنانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رزق پیدا کرتا ہے، زمین میں بیج اگاتا ہے، دل میں اہمیت ڈالتا ہے، عقل میں صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ انسان تو صرف محنت کے ذریعے وہی رزق حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے، یعنی انسان صرف محنت کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نکلتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں اور نتیجہ نہیں پاتے۔ تو دوستو، آج کی یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔